تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. رواہ مسلم. حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کا شکر ہے اور اس کا احسان ہے کہ رب العالمین نے ہمیں توفیق دی کہ ہم مسلسل صلاۃ، جس کو ہم نماز کے نام سے جانتے ہیں، خطبہ سنتے آ رہے ہیں. میں رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین آپ سب کو سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ جمعہ کے اندر نماز کی اہمیت، نماز کے چھوڑنے والے کا عقاب اور اس کی سزا کیا ہے، اس کو بیان کیا گیا تھا. آج کے مختصر خطبے کے اندر نماز جو لوگ پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ان کے پڑھنے کا کیا فائدہ ہے. ہر چیز کا، ہر عمل کا ایک فائدہ ہونا چاہیے، اور رب العالمین نے اس کے فوائد کو قرآن مجید میں ذکر کیا ہے. اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیثوں کے اندر اس کا ذکر کیا ہے کہ نماز کا کیا فائدہ ہے. تو آئیے قرآن مجید کی 2 آیتیں اور اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیث یا 3 حدیث وقت کے حساب سے ہم سن لیں، اور سننے کے بعد کوشش کریں، اللہ سے دعا بھی کریں کہ رب العالمین ہم سب کو اسی حدیث اور قرآن و حدیث کی روشنی میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسا نہ رہے کہ ہم خطبہ جمعہ سنیں، مسلسل سنیں اور اس کے بعد سن لیں اور وہ چیز وہیں کی وہیں رکھی رہ جائے. نہیں، ہر چیز سننے کے بعد ہم مسلمانوں کے اوپر واجب ہے، ضروری ہے کہ اس پر عمل کریں، تب تو وہ چیز کامیاب ہوگی اور ہماری زندگی کے اندر فلاح اور کامیابی ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی، ورنہ وہ وبال بن جائے گا. تو آئیے اللہ رب العالمین کے کلام سے پیش کرتے ہیں چند چیزیں. خطبۃ الحاجہ کے بعد میں نے قرآن مجید کی جو آیت پڑھی ہے، رب العالمین اس کے اندر بیان فرماتے ہیں، اور یہ آیت سورۃ العنکبوت کی ہے. رب العالمین نے بیان فرمایا: اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ تلاوت کریں، آپ پڑھیں. کیا پڑھیں؟ جس کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، یعنی قرآن مجید. عزیزوں اور دوستوں، قرآن مجید کی تلاوت جن کو پڑھنا آتا ہے اور جو لوگ پڑھنا نہیں جانتے ہیں، سارے کے سارے لوگ اس میں شامل ہیں. اس سزا کے اندر کی نہیں پڑھتے ہیں. قرآن کو مہجور، قرآن کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے. 1 صفحہ، آدھا صفحہ، 1 سورت، 2 سورت، جو بھی اللہ کو توفیق دے، آپ اپنے ٹائم کے حساب سے کا مطلب یہ ہے کہ آپ موقع نکالیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے. اور آپ نے قرآن مجید کے بارے میں تو سنا ہی ہے اور جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس پر کتنا اجر بیان کیا ہے، کتنا اس کے پڑھنے والے کا اجر ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، ایک دوسرے خطبے کے اندر اس کے فوائد اور اس کے پڑھنے کا اجر بیان کیا جائے گا. لیکن یہاں پر جو بیان کرنا مقصود ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ تلاوت کریں، آپ پڑھیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو پڑھا کرتے تھے، صحابہ کرام قرآن مجید کو پڑھا کرتے تھے، اور پڑھنے کے بعد اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارتے تھے. دوسری چیز، پھر آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا: ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر.
نماز پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ فحش اور منکرات سے یہ چیز یعنی یہ نماز آپ کو روک دیتی ہے۔ ایک آدمی جو نماز پڑھنے والا ہوگا لیکن وہ نماز نہیں کہ جب من میں آیا پڑھ لیا، جب من میں آیا چھوڑ دیا، نہیں، نماز کے قائم کرنے والے 5 وقت کی نماز اپنے ٹائم سے جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس طریقے پر عمل کر رہا ہو انسان۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہیں برائیوں میں بھی مشغول رہتے ہیں، تو انہیں ضروری ہے، ان کے اوپر ضروری ہے کہ اپنے نماز کی طرف ذرا نظر اٹھا کر کے دیکھیں کہ میں نماز کیسے پڑھ رہا ہوں۔ ایسی نماز تو نہیں پڑھ رہا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے پر نہیں ہے، یا اپنے منمانی اپنے ٹائم کے حساب سے نماز ادا کر رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، نہیں میرے بھائیو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نماز اس کے ٹائم پر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہونا چاہیے۔ اگلے خطبے کے اندر نماز کے اوقات کے تعلق سے چند چیزیں بیان کی جائیں گی، لیکن آج جو بیان کرنا ہے وہ کہ نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے۔ تو ایک فائدہ یہ ہے کہ آدمی جو نمازی ہوتا ہے، صلاۃ کا ادا کرنے والا ہوتا ہے، نماز کو پڑھنے والا ہوتا ہے، ایسے آدمی کو یہ نماز فحش کاری، بدکاری اور دوسرے گناہوں سے روک دیتی ہے، اس کے قریب نہیں جاتا ہے۔ آپ سلف صالحین کی زندگی دیکھیے، صحابہ کرام کی زندگی دیکھیے کہ فحش کاری سے، بدکاری سے اور دوسری برائیوں سے کس قدر دور رہا کرتے تھے۔ آگے رب العالمین نے بیان فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، ہمیں ہمیشہ اللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ اس کا اذکار کرتے رہنا چاہیے۔ یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی چیز ہے، اللہ کا ذکر کرنا، اس کو ہم ادنا نہ سمجھیں، اس کو حقیر نہ سمجھیں۔ اپنی زبان پر اور خاص کر کے صبح میں جو اذکار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسی طرح کیا نام ہے شام میں جو اذکار ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وارد ہے، آپ سے ثابت ہے، ان کو کرتے رہنا چاہیے، جس کی بھی توفیق آپ کو ملے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس لیے میرے بھائیوں اذکار کرنے کے بہت فوائد ہیں۔ اذکار جو آدمی کرتا ہے خاص کر کے صبح و شام کی بہت ساری بلائیں، بہت ساری مصیبتیں اس سے ختم ہو جاتی ہیں، اللہ رب العالمین اس کو دور کر دیتا ہے۔ تو نماز پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ فحش کاری، بدکاری سے یہ نماز ہم کو روک دیتی ہے۔ لیکن نماز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہونا چاہیے۔ دوسری آیت جو میں نے پڑھی ہے رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ ان واقم الصلاة طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین۔ رب العالمین نے کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں ہیں جس کے اندر اللہ رب العالمین نے خطاب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے، لیکن یہ حکم عام ہے، یہ حکم سب کو دیا جا رہا ہے کہ قرآن مجید پڑھو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، نماز کو قائم کرو۔ رب العالمین نے کہا واقم الصلاة طرفی النہار، نماز قائم کرو دن کے دونوں حصوں میں، صبح میں بھی اور شام میں بھی۔ یہ بعض مفسرین نے اس آیت کے تعلق سے کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جب آپ کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض نہیں ہوئی تھی اس کے پہلے کی آیت ہے، لیکن بہت ساری آیتیں ایسی ہیں کہ رب العالمین اس کے اندر مجمل، آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجمل ہے، قرآن کے اندر تفصیل نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ صبح میں پڑھو، شام میں، صبح اور شام ہی پورے دن کے اندر ہوتا ہے، یا تو صبح میں ہوتی ہے نمازیں یا تو شام میں ہوتی ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ آگے بھی اللہ رب العالمین نے کہا کہ صبح میں تو ادا کرنی ہے، فجر کی نماز آپ ادا کریں، شام کو مغرب عشاء کی نماز ادا کریں، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے اندر جو کچھ حصہ چاہے وہ تہجد ہو یا دوسرے نوافل ہوں اس کو بھی ادا کرنا چاہیے۔ عزیزوں اور دوستوں، یہیں پر ایک بات بیان کرتے چلوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اور وہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ينزل ربنا تبارک و تعالی كل لیلۃ حین یبقى ثلث اللیل الاخیر، میرا رب اللہ رب العالمین رات کے آخری حصے میں جب 1/3 کا حصہ باقی رہ جاتا ہے، اللہ رب العالمین کا نزول ہوتا ہے سمائی دنیا پر،
सुन रहे हैं मेरी बात? समाई दुनिया पर कब? जब सारे के सारे लोग खर्राटे की नींद ले रहे हों, सो रहे हों। ऐसे वक्त में कौन? अल्लाह रब्बुल आलमीन समाई दुनिया यहाँ पर तशरीफ लाते हैं और मुनादी होती है, निदा होती है, आवाज आती है। क्या आवाज आती है उसको आप सुन लीजिए। मन यदऊनी फास्तजीबु लह व मन यस्तगफिरुनी फागफिर लह व मन यसअलुनी फअतियहु। 3 आवाज आती है। कौन है मुझे बुलाने वाला? कौन है हाजतमंद? कौन ऐसा इंसान है जिसके पास माल नहीं है, औलाद नहीं है? कौन पुकार रहा है? ये अल्लाह की जानिब से। कहां पर? ये नहीं, हमारे करीब आकर के रब्बुल आलमीन वहां से आवाज आती है, निदा आती है। मन यदऊनी फास्तजीबु लह। कौन है मुझे बुलाने वाला? कौन है मुझे पुकारने वाला? मैं उसकी पुकार को सुनने वाला हूं, उसकी हाजत को पूरी करने वाला हूं। मन यसअलुनी फअतियहु। कौन है माल मांगने वाला? कौन है औलाद मांगने वाला? मैं उसको देने के लिए तैयार हूं। रब्बुल आलमीन कहते हैं मन यस्तगफिरनी फअगफिर लह। कौन शख्स गुनाहों में लथपथ है? कौन शख्स ऐसा है जिसने पूरी जिंदगी गुनाह कर ली है, शराब पिया है, ज़नाकारी की, बदकारी की है, यानी उसकी पूरी जिंदगी गुनाहों के अंदर लथपथ थी और इस्तिग़फ़ार कर रहा है, अल्लाह के सामने अपने हाथ को फैलाया है, अपने गुनाहों की माफ़ी, अल्लाह से बख्शिश तलब कर रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस हदीस के अंदर है कि फ़अग़फ़िरु लह, मैं उसके सारे गुनाह को माफ़ कर देता हूँ। अजीज़ों और दोस्तों, ये मौका है हमारी ज़िंदगी के अंदर। कभी आप उठिए, नमाज फजर से पहले अल्लाह के दरबार में या अपने कमरे में जहाँ भी हो सके, सारे के सारे लोग सो रहे हों, उठ करके नवाफिल अदा करें। अगर तहज्जुद की तौफीक मिल जाए, अदा करें 2-2 रकात पढ़ करके, और फिर अल्लाह से मांगे, अल्लाह देने वाला है। ये तो कमी हमारी है कि हम अल्लाह को नहीं पुकारते हैं, अल्लाह से सवाल नहीं करते हैं, दूसरों को पुकारते हैं, दूसरों से सवाल करते हैं। देने वाला अल्लाह है। अल्लाह करीब आकर के कह रहा है वज़ुल्फ़म मिनल लैल इन्नल हसनात युज़हिबन अस्सय्यात। और जब आदमी नेकी करता है, नमाज पढ़ता है, तो बहुत सारी बुराइयां या बहुत सारी ऐसी सय्यात हैं जो गुनाह किए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके जरिए उसको मिटा देता है। आइए एक हदीस और सुन लेते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सहीह के अंदर नकल किया है। मैंने हदीस को पढ़ दिया है, आप तर्जुमा सुन लें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हदीस है। कौन? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने मिसाल दे करके बयान फरमाया कि नमाज पढ़ने वाले का फ़ायदा क्या है। जो आदमी नमाज को पढ़ता है, जो नमाज को कायम करता है, कैसी मिसाल दे करके अपनी उम्मत की खैर खाही के लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं। अराअयतुम, तुम्हारा क्या ख्याल है मेरे साथियों? लौ अन्ना नहरन बिबाबि अहदिकुम, अगर तुम्हारे घर के दरवाजे पर एक नहर हो जिसके अंदर आदमी नहाता है, गुस्ल करता है कि नहीं? नहर तो सब लोग जानते ही है, तालाब जिसको बोलते हैं। अगर ऐसा है, और यग़तसिलु मिन्हु कुल्ल यौमिन 5 मर्रात, वो आदमी जिसके दरवाजे पर नहर है, उसके अंदर 5 मरतबा वो गुस्ल करता है, 5 मरतबा नहाता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम से पूछ रहे हैं मिसाल दे करके। आपने कहा हल यबक़ा मिन दरनिही शै, उसके जिस्म के ऊपर क्या कोई मैल कुचैल बाकी रह जाएगा? सहाबा किराम क़ालू या रसूल अल्लाह, सहाबे कराम ने कहा अल्लाह के रसूल 5 मरतबा जो नहाएगा, कहाँ उसके जिस्म के ऊपर मैल कुचैल बाकी रह जाएगा? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, सहाबे कराम को समझाया, फ़ज़ालिका मसलुस सलवातिल 5, ये मिसाल ऐसे आदमी के लिए है या 5 वक्त की नमाज जो अदा करता है। गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन 5 वक्त की नमाज पढ़ने वालों के गुनाह को ऐसे मिटा देते हैं जैसे एक आदमी 5 मरतबा अपने घर के सामने जो तालाब है, जो नहर है, उसके अंदर गुस्ल करता है। तो एक इंसान के, एक मुसल्ली जो नमाज पढ़ने वाला हो, अल्लाह रब्बुल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके उन नमाजों के जरिया उसकी सारी खताओं को माफ़ कर देता है। एक आखिरी हदीस में सुना करके अपने खिताब को, अपने खुतबे को ख़त्म कर रहा हूँ। ये भी इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत की है।
ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا کہا؟ الطہور شطر الایمان، طہور پاکی حاصل کرنا، پاک ہونا، صفائی ستھرائی، یہ نصف ایمان ہے، ایمان کا آدھا حصہ ہے، ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ اور ہم مسلمانوں کے اندر کتنی کوتاہی ہے صفائی ستھرائی کے تعلق سے آپ جانتے ہیں۔ یہ دین کا، یہ بلکہ ایمان کا نصف حصہ کہا گیا ہے، ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ، جو تسبیح تحلیل کی بات میں نے کی ہے کہ اگر آدمی اپنی زبان سے الحمدللہ کہے تو میزان جو قیامت کے دن قائم ہوگا، اللہ رب العالمین اس الحمدللہ کے عوض یا الحمدللہ کہنے والے کی میزان کو بھاری کر دے گا۔ اور یہی نہیں، سبحان اللہ والحمدللہ تملأ ما بین السماوات والارض، جو آدمی سبحان اللہ کہتا ہے اور الحمدللہ، یہ زمین و آسمان کے اندر جتنی چیزیں ہیں اس کو بھاری کرنے والا ہے۔ والصلاۃ نور، یہ اصل بیان کرنا مقصود ہے، صلاۃ جو نماز ہے یہ نور ہے میرے بھائی۔ نور کیسے ہے؟ قیامت کے دن روشنی کا کام دے گی، روشنی کا، آپ کے سامنے روشنی ہوگی، آپ اسی روشنی میں چلیں گے، آپ کو کہیں تاریکی نظر نہیں آئے گی، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں تو ہے ہی ہے۔ اور آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں والصدقۃ برہان والصبر ضیاء اور والقرآن حجۃ لک او علیک، اور قرآن مجید یہ آپ کے خلاف یا آپ کے لیے حجت بن کر کے آئے گا۔ وَكُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعُهُ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا، آدمی جب صبح کرتا ہے تو اپنے نفس کے عوض سودا کرتا ہے، تو کبھی کبھی تو اس کا سودا ٹھیک ہوتا ہے، اس کو بیچنے والا ہوتا ہے، اس کو آزاد کرنے والا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اس نفس کو ہلاکت میں ڈالنے والا ہوتا ہے۔ ہم میں سے ہر انسان جانتے ہیں کہ صبح سے لے کر کے شام تک کتنی اچھائیاں کرتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں یا اپنے نفس کو کیا نام ہے آزاد کرتے ہیں۔ آزاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بہت ساری برائیوں سے روکتے ہیں اور اچھائیاں کرتے ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کھلے لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ بشر المشائین او بشر المشائین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو لوگ رات میں فی الظلم، تاریکیوں میں چل کر کے مسجد میں جاتے ہیں، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد، جو رات کی تاریکیوں میں سوارے لوگ سو رہے ہوتے ہیں اٹھ کر کے مساجد جاتے ہیں۔ اور یہی نہیں، آپ نے کہا کہ بشارت دے دیجئے کس کی؟ بالنور التام، اس مکمل روشنی کی جو قیامت کے دن ہوگی۔ عزیزوں اور دوستوں، خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز آپ قائم کریں گے، نماز پڑھیں گے تو بہت ساری برائیوں سے دور رہیں گے، دنیا کے اندر آپ کے لیے اچھائیاں اور آخرت میں یہی نماز آپ کے لیے روشنی ہوگی۔ اور جو خطائیں ہیں، جو غلطیاں انسان کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین اس نماز کے ذریعہ، اس صلاۃ کے ذریعہ اللہ رب العالمین آپ کی خطاؤں کو درگزر کر دے گا، معاف کر دے گا، ختم کر دے گا۔ میں رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جو خطبہ ہم سن رہے ہیں یا سنتے ہیں مسلسل، اللہ رب العالمین اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کے والدین کے اوپر رحم فرمائے۔ رب العالمین جو ہم میں بیمار ہیں تو ان کو شفائے عاجل و کامل عطا فرمائے۔ رب العالمین میں دعا کرتا ہوں جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے، خاص کر کے مسلمان جو فلسطین کے اندر ہیں، جو مصیبت ان کے اوپر آئی ہے، رب العالمین تو دشمنان اسلام کو تباہ کر دے، برباد کر دے، اعداء اسلام کو رب العالمین تو تباہ کر دے۔ اللہ رب العالمین تو دیکھنے والا ہے مسلمانوں کو، رب العالمین تیرے علاوہ کوئی دیکھنے والا، جاننے والا، سننے والا نہیں ہے۔ رب العالمین میں اس خطبے کے اخیر میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین تو ان کی حالت کو، جو حالت گزر رہی ہے، رب العالمین تو ان کی طرف نظر کرے، رب العالمین تو ان کے اوپر رحم فرمائے، رب العالمین تو دعاؤں کو سننے والا ہے، جاننے والا ہے، رب العالمین ہم سب کے اوپر رحم فرمائے، رب العالمین تو اس دولہ کی حفاظت فرمائے، رب العالمین تو حرمین کی حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔